تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر یقین تو کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جس نے ان 2 جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری تڑپ سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے، جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے بھی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہیں، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ اللہ تمہیں تہجد تک تو لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ دعا کچھ نہیں کر سکتی؟ ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہاری مرضی سے بدل سکتی ہے دعا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، بے چین روح کو سکون پہنچا سکتی ہے، بچھڑے ہوئوں کو ملا سکتی ہے، روٹھے ہوئوں کو راضی کر سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، تمہارا غم خوشی میں بدل سکتی ہے، الجھنوں کا سلجھاتی ہے، غموں کو ختم کرتی ہے، جو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپا راز حسرت ہے سب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا مانگا کرو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، تو کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تو کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، اور کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کے سمٹنے کے لیے سجدہ بن کر، تو کبھی کٹھن اور آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، تو کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، تو کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر، کبھی پیار سے بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، تو کبھی رحمت بھرے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے بھول بھی جاؤ، لیکن وہ نہیں بھولتا تمہیں۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اخلاقی برائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ
بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ دوستی ہمیشہ غریب سے ہی رکھو، کیونکہ جنازہ ہمیشہ غریب اٹھاتے ہیں۔ امیر لوگ تو گاڑی پہ سیدھا قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ عروج پہ ایسا کچھ مت کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ بولنا۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ علم ایسا بادل ہے جس سے رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ مانگو گے تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ جو چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے وہ لمبے ہاتھ سے پاتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ انسان ٹینشن میں ہوتا ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔